وہ کون سے اجناس اموال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اجناس کہیں یا اصناف کہیں کہ مال کی وہ کون سی اصناف ہیں یا اجناس ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو یہ جو اجناس اموال ہیں یہ 5 جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے بہیمۃ الانعام، چوپائے۔ چوپائے کسے کہتے ہیں؟ 4 ہی چیزیں ہیں، نر اور مادہ کو ملائیں گے تو 8، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، اور اس کے حکم میں بھینس بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بکرا اور بکری، مینڈا اور مینڈی، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ نر اور مادہ کو ملائیں گے تو 8، لیکن اگر آپ نر اور مادہ کی تفریق کے بغیر بتائیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 4 اجناس۔ تو یہ بہیمۃ الانعام، انہی کو بہیمۃ الانعام کہا جائے گا۔ بہیمۃ الانعام جہاں کہا جائے گا تو اس سے یہی مراد، سمجھے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اجناس اموال۔ 5 اجناس اموال ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلے اس میں جنس ہے بہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام میں اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے جو ہے دلیل کیا ہے؟ مثال کے تو متفق علیہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زکاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نفذت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس، کہ جو بھی اونٹوں والا ہے اور گایوں والا ہے یا بکریوں والا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کے یہ جو مویشی چوپائے ہیں کل قیامت کے دن آئیں گے پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور بھاری بھرکم ہو کر، اور آ کر وہاں اسے سینگوں سے ماریں گے، سینگوں سے اسے گھونکیں گے اور اپنے پاؤں سے اسے روندیں گے۔ جب وہ ایک اس میں سے ختم ہو جائے گا تو یعنی پورے جتنے تھے پوچھ رہا آخری والا بھی جب اس پر سے گزر جائے گا تو پھر پہلے والا دوبارہ اس پر جائے گا، سمجھے نا؟ اور یہی سا معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ مکمل ہو جائے، یعنی فیصلہ ہو جائے، پھر اس کے بعد راستہ دیکھے گا جنت یا جہنم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، دوسری جنس مال ہے سونا اور چاندی، جس کو نقدان کہتے ہیں۔ یہ نقدین ہیں، یعنی 2 نقد، کیش، اصل کیش یہی ہے، اصل جو نقدی ہے یہی ہے۔ باقی یہ جو آپ روپے وغیرہ دیکھتے ہیں نا، یہ جو نوٹس ہیں، یہ تو کیا ہے؟ یہ سند ہے، یہ بھی ایک قسم کے، دیکھیں آپ چیک معلوم ہے نا، چیک بنا کے دیتے ہیں، چیک پہ اوپر سگنیچر کا، وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ سگنیچر کر کے دیتے ہیں کہ یہ اس کے اتنا ہے حق۔ تو یہ جو نوٹس ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں، یہ کیا سند ہے؟ یہ کاغذ پہ دوسرے معنی میں لکھ کے دی حکومت نے کہ اس کی اتنی مقدار ہے، یہ ہم گارنٹی ہے ہماری طرف سے، سمجھیں؟ تو نقدین کیا ہیں؟ وہ سونا اور چاندی، شروع زمانے سے ہر دور میں ہر جگہ پر یہ سونا اور چاندی کے سکے اور اس کی نقدی چلتی تھی۔ تو سونا اور چاندی ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اسی کے حکم میں کرنسیاں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ اسی کے تابع ہیں، نقد، یعنی نقد کا مطلب کیش، جو سمن ہوتا ہے، تو سونے چاندی کے حکم میں آتی جو کرنسیاں ہیں، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے اور چاندی کے اندر اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بس ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تیسری جنس مال ہے عروض التجارہ، سامان تجارت، یعنی سامان تجارت سے مراد وہ سامان جسے تاجر، دکاندار بیچنے کی نیت سے خرید کر اپنی دکان میں رکھتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو بیچتا رہے۔ تو اس کے اوپر بھی سامان تجارت جو اس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مالی سال کے اختتام پر وہ ان کا حساب کرے گا کتنی مالیت کا سامان ہے مارکیٹ پرائس کے حساب سے، اور پھر ان کی وہ 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ یہ بھی مال ہیں، یہ کمائے ہوئے مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے، اس پاکیزہ مالوں میں سے جنہیں تم نے کمایا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کی کمائی ہے۔ چوتھا جنس مال جس پر
زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے کھیت اور زمین سے نکلنے والے غلے اور ثمار یعنی پھل، سمجھے نا، زمین سے نکلنے والے اناج، غلے اور پھل، ان کے اوپر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اب صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے اجناس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اناج سے مراد، غلوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے دانے، سمجھے نا، جو دانے والے اناج والے چیزیں جن کو لوگ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں آگے لمبے عرصے تک کھانے کے لیے، جیسے کہ جو ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، مکئی ہے اور چاول ہے وغیرہ۔ اور ثمار سے مراد یعنی پھلوں سے مراد وہ پھل ہیں کہ جو جیسے کھجور ہے اور کشمش ہے کہ جن کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے اور جو فوراً خراب نہیں ہوتے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ زمین سے جو فصل نکلتی ہے تو ان کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن، فصلوں کی، کھیتی کی کٹائی کے دن ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھیتی کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھیتی سے نکلنے والے غلہ جات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب پانچویں چیز وہ ہے مدفون خزانے یا زمین سے نکلنے والے معدنیات۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں معادن، اور اس کو خزانوں کو کہتے ہیں رکاز۔ رکاز کا مطلب ہوتا ہے زمین میں کیا کرتے ہیں، پرانے زمانے میں بعض لوگ کیا کرتے تھے، چوروں کے ڈر سے، ڈاکوؤں کے ڈر سے اپنے سونا اور چاندی وغیرہ وہ زمین کے اندر چھپا دیتے تھے، کسی کھیت میں یا اپنے گھر ہی کے نیچے جو ہے کسی جگہ چھپا کر رکھ دیتے تھے، اور بسا اوقات کیا ہو جاتا تھا، ویسے ہی مر جاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں کھدائی کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ خزانہ نکلتا ہے نیچے سے، ہنڈی میں رکھا ہوا ہے، سونا بھر کے نکلا ہے۔ تو یہ خزانے جو ہیں اس کے اندر بھی زکوٰۃ، اگر کسی کو ایسا خزانہ مل جائے تو زکوٰۃ ضرور نکالو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مدفون خزانے۔ اسی طرح معادن کیا ہیں؟ زمین کے اندر پیدا ہونے والی معدنیات جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو ہے نا زمین میں پیدا ہوتی ہیں، زمینی مواد کے علاوہ، زمینی جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ٹھکری ہے، تو زمین کے اندر وہ زمین ہی ہے، سمجھے نا۔ لیکن جو زمینی مواد کے علاوہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے رکھی ہیں یا اللہ پیدا کرتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو معدنیات نکلتی ہیں، اور آج کل جیسے اور بھی نکلتے ہیں، اسی طرح یہ پیٹرول ہے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، پیٹرول ہے وغیرہ، تو ان کے اندر بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی تفصیل آگے ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، خرچ کرو تم اس میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کو تم نے کمایا ہے، اور ان میں سے بھی جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اخرجنا لکم من الارض، تو زمین سے نکالا ہے میں کیا آ جاتے ہیں؟ یہ بھی آ گئے نا، جو زمین سے نکلنے والی کھیتیاں بھی آ گئیں، اور اسی طریقے سے معادن اور رکاز بھی آ گئے، رکاز یعنی خزانے بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے معدنیات بھی آ گئے۔ تو 5 یہ اصناف مال ہیں جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔